تاہ مدینے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے اور تمہارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا آدم تمام جنت کی سیر کرنا، تمام جنت کے نظاروں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، لیکن آدم ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت کے لیے اللہ رب العزت نے قید لگائی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اسی درخت کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے اور تمہارے باپ انسانیت کے باپ حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا۔ حضرت آدم زمین پہ آئے اور زمین پہ جب ایک لمبا زمانہ گزرا اور مصطفیٰ کے وسیلے سے جب آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پاک پروردگار عالم، جب میں جنت میں تھا اور تیرے جلووں کے قریب تھا اور جب میں جنت کے نظاروں کو دیکھتا تھا تو جنت کے اندر میرے کانوں میں تیری تکبیر کی ایک صدا بلند ہوتی تھی، تیری وحدانیت کی آواز آتی تھی، تیری یکتائی کا نعرہ لگتا تھا، تیری حمد و ثنا کے آوازیں میرے کانوں میں رس گھولتی تھی۔ لیکن مولا تعالیٰ جب سے آسمان، اللہ اکبر، جب سے جنت سے اتر کر زمین پر آیا ہوں، مجھے وہ صدا سننے کو نہیں ملتی، وہ آواز سننے کو نہیں ملتی، وہ تکبیر سننے کو نہیں ملتی، وہ وحدانیت کا نعرہ میرے کانوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آدم وہ جو تم صدائیں سنتے تھے وہ کعبے کا طواف کرنے والے فرشتوں کی صدائیں تھی، وہ جو تکبیر تم سنتے تھے وہ کعبے کا چکر لگانے والے فرشتوں کی آواز ہوا کرتی تھی، وہ عرش اعظم کا طواف کرتے تھے، وہ بیت معمور کا چکر لگاتے تھے، اس کی آواز تمہارے کانوں تک آتی تھی، اور وہاں پر ہماری وحدانیت کا نعرہ لگتا تھا، وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جسے تم جنت میں رہ کر کے سنتے تھے۔ یہ نعرہ زمین پہ نہیں لگتا، یہ تکبیر زمین پہ نہیں لگتی، یہ وحدانیت کا اعلان زمین پہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر یہ نعرہ نہیں سنتا ہوں مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے بے قراری ہوتی ہے، مجھے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آدم بیت معمور کے جسٹ نیچے اس زمین کے سینے پر ایک کعبہ بنا دو، صبح قیامت تک جیسے بیت معمور کا چکر لگاتے رہیں گے، نعرہ لگتا رہے گا، ایسے ہی زمین کے اوپر مکہ شریف میں لوگ کعبے کا چکر لگاتے رہیں گے اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگتا رہے گا۔ اس لیے آدم ایک کعبہ بنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ شریف میں اس کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، جسے دیکھنے کے لیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ زندگی میں کچھ ملے نہ ملے لیکن کعبہ دیکھنے کو ضرور مل جائے، مصطفیٰ کا روضہ دیکھنے کے لیے ضرور مل جائے۔ اللہ اکبر، مکہ شریف میں جاتے ہیں تو کعبہ ضرور دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عمرہ ہے، اس کے بغیر نہ تو حج ہے، اور اس کی مقبولیت کے لیے جب مدینے جاتے ہیں تو نبی کا روضہ ضرور دیکھتے ہیں، اس لیے کہ مرکز عقیدت ہی وہ ہے، عشق و محبت کا مرکز ہی مدینے میں مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ اب انسان اپنے گھر سے چلا، مدینے سے بلاوا آ گیا، مکہ شریف سے بلاوا آ گیا، کیسا خوشیوں کا سما ہوتا ہے، کیسا فرحت و شادمانی کا ماحول ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے دعائیں لے کر کے نکلتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب ایک عمرہ کرنے والا، اللہ اکبر، ایک معتمر جب اللہ کے گھر کا چکر لگانے کے ارادے سے نکلے اور جب وہ دلی پہنچے یا پھر جب وہ فلائٹ میں بیٹھ جائے، آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دلی پہنچے تو اللہ اکبر نہا دھو کر پاک صاف ہو کر کے احرام باندھ لے اور احرام کی نیت کر لے، اس کے بعد موقع ہو اور زوال کا وقت نہ ہو، وقت مکرو نہ ہو، تو 2 رکعت نماز ادا کر لے، نفل نماز، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ کہے، اور پھر فلائٹ میں بیٹھ جائے اور دل میں تمنا رکھے وہ لمحہ آنے والا ہے کہ
کہ کعبہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، اللہ کا گھر نگاہوں کے سامنے ہوگا، کعبہ شریف میری نگاہوں کا مرکز بن جائے گا، یہ سوچ سوچ کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے، کلمہ شریف کا ورد کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اب جناب والا فلائٹ جدہ پہنچی، جدہ پہنچ کر کے فلائٹ سے اترتے ہیں، بس ایئرپورٹ سے لے لیتی ہے، اب سفر ہوتا ہے مکہ شریف کا، اب سفر ہوتا ہے اللہ کے گھر کا، اب سفر ہوتا ہے کعبہ شریف کا، اب سفر ہوتا ہے مکہ مکرمہ کا۔ اب یہ عمرہ کرنے والے جلدی جلدی ہوٹل پہنچے، اپنا سامان رکھا، وضو کیا، علماء فرماتے وضو کر کے اب حرم شریف کے لیے روانہ ہو جائے۔ اب جو گروپ کا ایجنٹ ہوتا ہے وہ تمہاری کلائی کو پکڑے گا اور کلائی کو پکڑ کر کے کہے گا عمرہ کرنے والوں، کعبے کے دیکھنے کی تمنا رکھنے والوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں، اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ تمہیں آنکھیں تبھی کھولنی ہے جب کعبہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو، تمہیں آنکھیں تبھی کھولنی ہے جب اللہ کا گھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے گھر سے نکلا اور اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو کعبہ دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ایک عمرہ کرنے والا، جب ایک حج کرنے والا کعبہ شریف کو دیکھتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ کے دیکھنے پر جو بھی اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اب کعبہ شریف کو دیکھا، اس کے بعد فرماتے طواف کیا جائے گا، 7 چکر لگیں گے، اللہ اکبر۔ 7 چکر کے بعد موقع ملے تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھ لو، پھر آب زمزم شریف پی لو، اس کے بعد سعی کر لو، سعی کے بعد اللہ اکبر حلق کر لو، یعنی کہ اپنے بال منڈوا دو۔ اب تمہارا عمرہ پورا ہو گیا، اللہ نے تمہارے عمرے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد مکہ شریف میں اپنے دن گزار کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاؤ، مصطفیٰ کے شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جب نبی کے روزے پر پہنچو، مدینہ منورہ پہنچو، میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اللہ اکبر۔ جب مدینہ شریف پہنچو اور نبی کا روزہ دیکھ لو تو نبی ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جب میرے روزے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے شک مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ